ابھی جانور کے رسیاں وغیرہ کھولی نہیں جاتی، اس سے پہلے جو ہے فوراً جو ہے قصائی بھائی جو ہے آگ بلانے شروع کر دیتے ہیں۔ فقہائے کرام نے وضاحت کے ساتھ کیا ہے کہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک کھال نہ اتاری جائے۔ اگر جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے اور پوری طرح جانور کا خون جو دم مسکوت ہے اگر وہ نہ نکلے اس وقت سے پہلے اگر کھال اتاری جائے گی، یہ جانور کے ساتھ سخت زیادتی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کا خیال رکھیں قصائی حضرات، جلدی کیا کرتے ہیں فوراً جو ہے کھال اتارنے شروع کر دیتے ہیں، یہ جانور کے ساتھ زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانور کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کو منع فرمایا، تو یہ غلطی نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ خیال رکھیں کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ جانور کو جانور کے ساتھ ذبح کریں گے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمانوں کو جانور کو دو موت دے رہے ہو، دو موت دے رہے، ایک تو اس کو ذبح کر رہے ہو اور پھر اس کے پہلے اس کے سامنے جو ہے دوسرے جانور کو ذبح کر رہے ہو، تو یہ دوسری غلطی۔ اور تیسری غلطی یہ کرتے ہیں قربانی کے ٹائم میں کہ جانور کے سامنے ہی چاقو کو تیز کرتے ہیں۔ اس کو بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی جانور کو دو موت دینا ہوا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک جانور دوسرے جانور کے سامنے جب ذبح کیا جاتا ہے تو خون کے آنسو جانور روتا ہے۔ کئی واقعات پائے گئے، کتنے ایسے ویڈیوز ہیں ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا گیا اور ان کے آنسو نکلنے سے بجائے خون نکل رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں، علماء حضرات یہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ جب اس جانور کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ آنسو جو ہے جو پانی کی شکل ہے وہ خون کا شکل بن جاتا ہے، تو یہ غلطی بھی نہ کریں۔ میں تمام قصائی حضرات سے گزارش کروں گا خدا آج اپنے پیسوں کی طرف نظر نہ کر کے اللہ کے پیارے حبیب کی طرف اور ان کے حکم کی طرف جو ہے دیکھ کر جانور کو ذبح کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضى ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا مولا کریم، یا اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سبوں کے خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری نقشات کو معاف فرما، یا الہ العالمین، یا اللہ آج یا اللہ ہم نے ابھی اللہ روزانہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی، یا الہ العالمین آپ کے کرم سے آپ کے فضل سے اللہ ہم نے سکون کے ساتھ یا اللہ دوبارہ نماز ادا کی ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، یا اللہ اس کے بعد قربانی کے عمل کو انجام دیں گے، یا اللہ ہماری قربانی کے اللہ عمل کو انجام دینے کو اللہ قبول فرما، یا الہ العالمین قربانی کی روحانیت اور اس کی روحیت یا اللہ ہم سب کو عطا فرمائیے، یا الہ العالمین یا اللہ بوڑھے کمزور ضعیف یا اللہ اس وقت میرے گھر میں اللہ آئے ہوئے ہیں، یا اللہ کسی کسی اللہ نیتیں لے کر آئے ہیں، یا اللہ اس سب یا اللہ حاضری کو قبول فرما، یا اللہ حاضرین کی اللہ دعاؤں کو قبول فرما، حاضرین کے سجدوں کو قبول فرما، حاضرین کی اللہ رکوع و تسبیحات کو قبول فرما،
یا اللہ العالمین یا اللہ اس عید الاضحیٰ کے اللہ یا اللہ خوشی والے دن کو اللہ ہم سبوں کے لیے اللہ بہترین خوشگوار اللہ عطا فرما یا اللہ پورے ملک کے لیے پورے اہل اسلام کے لیے اللہ سکون کا ذریعہ بنا یا اللہ العالمین یا پروردگار عالم اللہ ہم خوش بھی ہیں تیرے بھی ہیں تیرے بھی بندے ہیں تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے یا اللہ ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں کہیں تو کس سے کہیں یا اللہ تو نے اپنے آپ سے کہنے کے لیے کہا ہے یا اللہ ہم تجھے کہتے ہیں تجھے سناتے ہیں یا اللہ ہماری تمام پریشانیاں دور فرما یا اللہ تمام مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ مقروضوں کی اللہ قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما یا اللہ اہل اسلام کو اللہ شان اور شکر عطا فرما عظمت رفتہ عطا فرما یا اللہ عظمت شوکت نصیب فرما یا اللہ العالمین بیماروں کو شفا عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما صحت مندوں کو اللہ اپنی زندگی اللہ تیری مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سبوں کو اللہ اپنی مرضیات پر چلا نامرضی والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ تو نے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ جو نیکیاں عطا کی تھی اللہ قربانی کرنے پر وہی قربانیاں ہوئے اللہ ہمیں اللہ وہی نیکیاں اللہ ہم سبوں کو بھی عطا فرما یا الہ العالمین یا اللہ تیرے بندوں نے اللہ اپنی استطاعت کے مطابق جانور لیے ہیں یا اللہ اس جانوروں کی قربانی کو قبول فرما یا اللہ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس عمل کو اللہ مقبولیت عطا فرما یا اللہ ہم سبوں کو مقبولیت نصیب فرما یا اللہ بہترین انتظامات کرنے والوں نے اللہ انتظامات کیے ہیں یا اللہ انتظامات کرنے والے کو اللہ یا اللہ انتظامات کو قبول فرما یا اللہ ان کے دولت کو قبول فرما ان کے دیے ہوئے پیسوں کو قبول فرما یا اللہ العالمین یا اللہ ایثار اور قربانی کے ساتھ یا اللہ اسی جذبے کے ساتھ حیا کے ساتھ ہمیں پیش آنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اہل بصرہ کی حفاظت فرما یا اللہ اہل فلسطین کی حفاظت فرما یا اللہ تمام یا اللہ اہل اسلام کو اللہ عزت اور شان و شوکت والی زندگی نصیب فرما یا الہ العالمین یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو امن امان کا گہوارہ بنا امن اور شانتی کا گہوارہ بنا یا اللہ مسلمانوں کو شان اور شوکت کے ساتھ یا اللہ اس ملک میں جینے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو اللہ ظالم یا اللہ اس ملک کے اندر نفرت کی اللہ دیواریں کھڑی کر رہے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما یا اللہ ان کی نفرتوں کو اللہ محبتوں میں بدل دیجیے یا اللہ اسلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیجیے یا اللہ قرآن کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیجیے احادیث مبارکہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیجیے یا اللہ پیغمبر کی توہین کرنے سے اللہ انہیں یا اللہ بچا دیجیے ہم سبوں کو بچا لیجیے یا اللہ آج کے دن کو اللہ ہر جگہ پر یا اللہ امن اور شانتی کا دن بنا دیجیے یا اللہ تینوں دن یا اللہ ہم سبوں کے لیے اللہ یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا دیجیے یا الہ العالمین یا اللہ اہل بصرہ کی پوری حفاظت فرمائیے یا اللہ وہاں کے ننھے اور منھے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائیے کمزور اور ضعیفوں کی حفاظت فرمائیے ماں بہنوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے ان حرمین کی اللہ حفاظت فرمائیے یا الہ العالمین یا اللہ ہمارے اعزاء اقرباء رشتہ دار والدین جو اللہ دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ سب کی مغفرت فرما یا اللہ سب کو درجات عالیہ نصیب فرما سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ سب کی قبروں میں اللہ سکون عطا فرما سب کی قبروں پر یا اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما یا الہ العالمین یا پروردگار عالم یا اللہ ہندوستان کی اللہ اوقاف کی زمینوں کی حفاظت فرما مدارسوں کی حفاظت فرما مدارسوں کی حفاظت فرما مکاتبوں کی حفاظت فرما دین خانقاہوں دین تنظیموں کی حفاظت فرما یا اللہ اقامت دین کے لیے اللہ ہم سبوں کو قبول فرما دین کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ ہم سبوں کو قبول فرما ہماری نسلوں میں اللہ
پیدا فرما، عالم دین پیدا فرما، عالم ربانی پیدا فرما۔ یا اللہ ایسی اولادوں کی دولت سے اللہ ہمیں مالا مال فرما جو ایک نامی کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ ایسی اولاد سے اللہ ہماری حفاظت فرما جو نافرمانی کرنے والے ہو۔ یا اللہ ایسی اولاد نہ عطا فرمائیے، ایسی اولاد عطا فرما دیجیے جو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ ہمیں اطاعت اور فرمانبردار اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین کی بہت ساری اللہ دلی تمنائیں ہیں، جائز تمنائیں ہیں، اللہ سب کی تمناؤں سے آپ واقف ہیں۔ یا اللہ سب کی دلی تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے اللہ ہم سبوں کو دیکھ لیجئے۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم آپ سے راضی ہیں۔ یا اللہ آج فرشتوں سے صدا لگائیے کہ میں سارے مسلمانوں سے راضی ہوں۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ پیارے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر کر دیجئے۔ یا اللہ پیارے حبیب کو اللہ ہم سے راضی کر دیجئے۔ یا اللہ دین اسلام کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہے اللہ سب کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو اللہ پیارے کی شکل میں اللہ اٹھا کر تیرے سامنے اللہ اپنی حیثیت کے مطابق بھیک مانگی ہے۔ یا اللہ آپ بڑے ہیں، اللہ آپ اپنی شاید شان یا اللہ ہم سبوں کو اللہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فیض سے قبول و منظور فرما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔